العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم. ایک عجیب چیز آپ آج دیکھے ہوں گے کہ دن میں بڑی زبردست بارش ہوئی. بارش کی ضرورت تھی, زمین سوکھ گئی تھی, کھیت پھٹ رہا تھا, دھان کی کھیتی بالکل مرجھا رہی تھی. پہلے زمانے میں بارش کو بلانے کے لیے لوگ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکلتے تھے, لیکن ابھی لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اب بارش ہو نہ ہو لوگوں کو اپنے کام سے فرصت ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے بارش کی. مگر آج عرس رسولی کے صدقے میں موسم اتنا بدلا, زبردست گرمی تھی, کپڑا پہننا مشکل تھا, لیکن عرس رسولی کے طفیل گرمی بھی کم ہو گئی, بارش بھی ہو گئی. آپ یہ سمجھے کہ موسم بالکل سہانا ہو گیا. اسے آپ حضور مفتی غلام رسول صاحب بلا فخر بہار کی کرامت کہہ سکتے ہیں. اور رات بھر بارش ہوتی ہے, دوسرے سارے جلسے فیل ہو جاتے ہیں, مگر مفتی اعظم کٹیہار کی کرامت کہی, بارش اپنا کام کرتی رہی اور سرکار کا فیضان اپنا کام کرتا رہا. ورنہ صبح کے 3:30 بجے تک جلسہ بالکل زوردار ڈھنگ سے چلنا اور اتنے سینکڑوں لوگوں کا اس وقت تک جلسے میں رہنا, اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اخیر وقت میں تو صرف 5 لوگ رہ جاتے ہیں بڑے بڑے جلسوں سے, مگر علی رضا رہبر بھائی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل حق. تو یہ صرف اور صرف مفتی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ آپ کا سارا عرس کامیاب رہا. سبحان اللہ. یہ غالباً 12واں عرس ہے, یعنی حضرت کے وصال کے 12 سال ہو گئے. اب 12 سال میں کوئی بھی عرس آپ کا کمزور نہیں رہا, اور اس بار کا عرس تو میرے حساب سے سب سے زیادہ کامیاب تر عرس. مولانا مسعود صاحب بتا رہے تھے کہ حالانکہ ہم نہیں آ پائے چادر پوشی کی تقریب میں, مگر کہہ رہے تھے کہ بارش ہونے کے باوجود سب سے زیادہ لوگ اس جلوس سے چادر پوشی میں تھے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. ہم لوگ تقریر کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں اس جلسے میں, اپنا جلسہ ہے, سارے مہمان پڑھ لیں, سب خوش ہو کے چلے جائیں, جلسہ کامیاب ہی ہماری تمنا رہتی ہے. تو میں بہت دیر تک جلسے میں بیٹھتا ہوں تاکہ جلسہ کامیاب بھی ہو, اور پھر حضرت کی نگاہ کرم لے کر پھر سال بھر تک جلسہ کرتے رہیں. جلسے میں ہم 2 2.5 3 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں. یہ سب بھی یہاں سے اسپرٹ لیتے ہیں اور پورے ہندوستان میں بانٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کی بلا کی قبر انور کو مستجاب الدعوات بنا دے. بس صرف اتنا آپ جان لیں کہ میری ماں بہن بیٹیاں یہاں موجود ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں, اور ہمارے بہت سارے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مفتی صاحب ساری زندگی بالکل ایک درویش, ایک فقیر بن کے انہوں نے گزار دی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ عالم ہیں مگر عمل نہیں, جس کے پاس نماز نہیں ہے صاحب اور اخلاق نہیں ہے, صرف ظاہری ڈھانچہ بنایا ہوا ہے, ٹوپی ہے, بال ہے, جبہ ہے, عمل ہی نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو مسجد میں 2 گھنٹے بیٹھتے ہیں, لمبا بال ہے, سجدہ ہے, تہجد ہے, سب کچھ ہے, مگر علم ہی نہیں.
بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں ہیں مگر علم ہی نہیں، بغیر علم کے کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی، چونکہ بندہ جیسے جب تک یہ جانے گا نہیں کہ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، التحیات پڑھنا ہے کہ التحیات پڑھنا ہے، بندے کو نہیں معلوم تو نمازی قبول نہیں ہوگی اس کی۔ یہ دونوں کمزور طبقہ ہے کہ نماز ہے مگر علم نہیں، اور ایک ہے کہ علم ہے مگر نمازی نہیں۔ کامیاب وہ ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ مفتی صاحب قبلہ ہمارے اس فیلڈ کے اس زبردست شاہکار کا نام ہے کہ علم ایسا کہ جو ان سے پڑھے ہیں اس کو معلوم ہے کہ پانی کی طرح پڑھاتے تھے، بغیر مطالعے کے اس طرح پڑھاتے تھے۔ ایک کامیاب ٹیچر، زبردست صلاحیت کے مالک، علم ایسا، عربی زبان پہ مکمل گرفت حاصل، اور عمل ایسا کہ میں 6 سال تک یہاں پڑھا ہوں۔ بازو میں ڈی ایس کالج ہے، میں نے اس کالج سے گریجویشن کیا، میں نے انگریزی میں ایم اے کیا، یہی میں نے آئی اے کیا، یعنی اسکول کی ساری تعلیم ہماری میٹرک تو میں نے پورنیا میں کیا تھا، انٹر گریجویشن پوسٹ گریجویشن سب میں نے یہاں کیا، یعنی میری زندگی کا سب سے کریم ٹائم یہاں گزرا۔ 6 سال میں یہاں پڑھا، تو 6 سال کی مدت میں نے مفتی صاحب کو کبھی بھی نماز چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جلسے میں ہم ان کے ساتھ جاتے تھے، چونکہ بچپن میں ہم تقریر کرتے تھے، اب پہلے نام پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر تقریر کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب قبلہ کے ساتھ اس علاقے میں جس طرح ڈھیوا ہے، بندیوار ہے، اور ادھر پرتیلی ہے، جعفر گنج ہے، بدیل ہے، ان علاقوں میں جاتے تھے اور وہاں حضرت سے پہلے 2-4-5 منٹ ہم تقریر کرتے تھے اور کبھی کبھی نعت پڑھتے تھے۔ تو میں نے ایک لمبی صحبت حضرت کی پائی، میں نے حضرت کے کمرے کو دیکھا ہے، حضرت کی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت کو وظیفہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک بار آپ باہر سے پروگرام سے آئے، چونکہ آپ مسافر تھے، جب تک مدرہ نہیں پہنچتے تب آپ مسافر ہی رہتے، تو میں نے حضرت کی امامت کی ہے، میں نے کہا کہ اب آگے تم بڑھ کے نماز پڑھاؤ۔ اس طریقے سے میں نے بہت دور دراز بھی گیا، اور پھر یہاں تو کنٹینیو 6 سال میں نے پڑھا ہے، لیکن اتنا جان لیں کہ عاشق رسول، عارف باللہ، صوفی باصفا اور سنیت کا درد رکھنے والے ایک زبردست عالم دین کا نام۔ انہوں نے سمپل لائف گزاری، بہت قیمتی کپڑا کبھی نہیں پہنا، بہت قیمتی کپڑا حضرت نے کبھی نہیں پہنا، ہاں سمپل رہتے۔ تو ان کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، ایمان کی حفاظت کریں، بدعقیدوں اور گمراہوں سے ہمیشہ بچتے رہیں، اپنے گھر میں فاتحہ میلاد کا رواج قائم رکھیں اپنے گھروں میں۔ یہ رواج دھیرے دھیرے مٹ رہا ہے، ہر گھر میں محفل میلاد ہو، ہر ہفتے میں ایک بار فاتحہ شریف ہو۔ میری ماں بہن بیٹیاں اس بات کا خاص خیال رکھیں، گھر میں فاتحہ کا رواج ہو، محفل میلاد کا رواج ہو، تاکہ سنیت باقی رہے۔ اور مفتی صاحب قبلہ کا سب سے بڑا پیغام یہی تھا، پورے علاقے میں بدعقیدوں سے لڑتے رہے اور بچوں کو لے کے جلوس محمدی نکالتے رہے۔ آج علاقے میں بڑے بڑے جلوس نکل رہے ہیں، ہزاروں لوگ آ رہے ہیں، اور مفتی صاحب قبلہ اس زمانے میں تمام بے عزتی سے دور چند بچوں کو لے کے محفل میلاد کرواتے اور جلوس محمدی کرواتے، اور کنٹینیو مدرسے میں 3 عرس ہوتا تھا۔ ایک عرس تیغی ہوتا تھا، ہمارے صوفی سرکل بیٹھے ہوئے، ساری زندگی مفتی صاحب مدرسے میں عرس تیغی کرتے رہے، اور ایک عرس نوری کرتے رہے، عرس رضوی کرتے رہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا عرس کرتے رہے، اور جلوس محمدی کا اہتمام کرتے رہے۔ تو مفتی صاحب کی روح کو اس وقت سچی خوشی ملے گی جب آپ کا دین، ایمان، عقیدہ محفوظ رہے گا۔ اپنی بچیوں کی شادی کبھی بھی کسی بدعقیدہ کی ہاں نہ کریں، ورنہ ساری زندگی
نکاح تو ہوگا ہی نہیں، جب نکاح ہی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا وہ آپ کو معلوم ہے، بچے کیسے ہوں گے؟ اس لیے بالکل زبردست ٹھوس سنی صحیح عقیدہ، غریب ہے چلے گا، 1 لاکھ مہینہ کمانے والا کوئی گمراہ بدعقیدہ کافر ہے، اس کو بیٹی نہ دے کر کے 5000 روپے کمانے والے سنی صحیح عقیدہ کو اپنی بیٹی دے دے۔ یہی مفتی صاحب ساری زندگی سنگھرش کرتے رہے اور بتاتے رہے، اور نماز کی پابندی کرتے رہے، چونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ سب سے پہلا سوال، ساری عورتیں گھر میں نماز کا اہتمام کریں اور سارے سنی نماز کا اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ ہم سنی ہیں، چادر چڑھاتے ہیں، بریلی شریف جاتے ہیں تو نماز معاف ہو گئی، نہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض نماز کا ہوتا ہے۔ اور مفتی صاحب نماز کے زبردست عامل، سفر میں، حضر میں، گھر میں، کڑاکے کی سردی میں 4 بجے بھور میں نہا کر کے مفتی صاحب نماز پڑھتے تھے، ان کے بال بچے، ان کی بیوی گواہ ہے کہ کس طرح نماز کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ تو مفتی صاحب کی روح کو سچی خوشی اس وقت ہوگی جب آپ اپنے گھروں میں سارے لوگ نماز کا اہتمام کریں۔ مزار پہ چادر چڑھانا ایک رسم نہیں، صرف ایک چادر چڑھی رہے بس، یہی اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے۔ چادروں کی باڑ لگانا، چادر چڑھانے کی رسم یہ کوئی اچھی رسم نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ صرف ایک چادر چڑھی رہے بس۔ شکرپالا کا ڈھیر لگا دینا یہ عقیدت نہیں، اگربتی کا ڈھیر لگا دینا یہ عقیدت نہیں، مرغا ذبح کرنا یہ نہیں۔ البتہ کوشش کریں کہ ہر جمعرات کے دن اگر نزدیک اور آس پاس کے لوگ ہیں تو جو دعا آپ کے گھر میں قبول نہیں ہوگی وہ دعا اس فقیر کے آستانے پہ قبول ہوگی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جب بھی آپ مصیبت اور سنکٹ میں پڑیں تو دعا کرنے کے لیے یہاں آ جائیں، چونکہ اللہ کا نیک بندہ جہاں آرام کرتا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سبوں کو ان کے آستانے پہ حاضری دینے کا ادب عطا فرمائے۔ ہم نے آزمایا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے اور ہماری عادت بھی ہے، جس شہر میں جاتے ہیں وہاں اللہ کے ولی کا مزار ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں حاضری دوں۔ جتنے بڑے بڑے مزارات ہیں قصداً وہاں حاضری کے لیے جاتے ہیں، چاہے سرہند شریف ہوں، اجمیر شریف ہوں، کلیر شریف ہوں، بریلی شریف تو خیر آنا جانا لگا رہتا ہے۔ دعا جب اپنے گھر میں قبول نہیں ہو، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مکہ میں، مدینہ میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک جگہ ہندوستان میں ہے جہاں دعا قبول ہوتی ہے، وہ غریب نواز کا روضہ پرنور ہے، تو وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میرا تجربہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے مزار پہ بھی بہت دعا قبول، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور تاج الشریعہ کی قبر پہ بھی دعا بہت قبول ہوتی ہے۔ اور میرا یہ بھی ذاتی تجربہ ہے کہ مفتی صاحب قبلہ چونکہ ایک باعمل عالم دین، اسی کو ولی کہتے ہیں، جو باعمل عالم ہے وہ ولی ہے۔ تو اس کے لیے آسمان میں اڑنا، سمندر پہ چلنا یا عجوبہ کوئی کام کرنا ضروری نہیں، جو باعمل عالم ہے وہ ولی۔ ممکن ہے کسی کو یہ دماغ میں دھارنا بیٹھی ہو کہ مفتی صاحب کو ہم نے تو نہیں دیکھا آسمان میں اڑتے ہوئے، ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی عجوبہ کام کرتے ہوئے، کیسے ولی ہیں؟ ولی تو وہ ہوتا ہے جو عجوبہ کام کرتا ہے، نہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو عالم باعمل ہو، وہ ولی ہے۔ اور مفتی صاحب کے باعمل ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، گاؤں کے سارے لوگ، اس محلے کے سارے لوگ سب جانتے ہیں، تو مفتی صاحب ولی کامل ہیں۔ اب ان کے آستانے پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں نہ آپ کو مرغا لانا ہے، نہ مرغی لانا ہے، نہ شکر پالا لانا ہے، نہ اگربتی لانا ہے، نہ چادر لانا ہے، کچھ نہیں لانا۔ ہم لوگ کچھ بھی نہیں لے جاتے ہیں، نہ اگربتی، نہ شکر پالا، نہ کچھ نہیں۔ صرف ہم لوگ بریلی شریف جاتے ہیں تو گلاب کا پھول لے کے جاتے ہیں، چونکہ جب تک وہ گلاب تازہ رہے گا اس وقت تک وہ تسبیح پڑھے گا، اس کی تسبیح سے صاحب قبر کی روح مچلتی رہے گی، بہلتی رہے گی۔ اس لیے شکر پالا، لڈو، مسالہ کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہ اگربتی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ اگر شوق ہے ہائی کوالٹی کا عطر، مشک، عود وہ لانا، چونکہ اگربتی میں اکثر گوبر سے بنایا جاتا ہے، اگربتی گوبر ہی ہے، گوبر کو بنا کر کے اس میں، اس لیے اگربتی نہیں لانا۔
اور عطر لانا ہے، گلاب چھڑکنا ہے، یہ کرنا ہے، چادر چڑھانے کی رسم نہیں بنانی، یہ آگے منت مانگنی ہے کہ یا اللہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں 3 روزے رکھوں گا، کیا بات ہے، اے اللہ اگر میری مراد پوری ہو گئی تو میں 100 رکعت نماز نفل پڑھوں گا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں بہن بیٹیاں بھی سن لیں، جو کچھ بھی کاجھا میں ہو رہا ہے، چمنی بازار میں ہو رہا ہے، عورتیں بھیڑ لگا رہی ہیں، گورہنی لے کے جا رہی ہیں، مرغا سے وہ ہو رہا ہے، کھانا بنا رہا ہے، وہ سب جاہلانہ رسم و رواج ہے، ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ ہندوؤں کے ہاں سے چل کے جیسے تازیہ داری، مرثیہ، جھڑنی، تازیہ بنانا، قبر بنانا، مرادیں مانگنا، پھر لے جا کے 10 تاریخ کو بھسا دینا، یہ سب ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ رافضیوں اور شیعوں کے ہاں سے چل کے سنیوں کے ہاں یہ رواج آیا ہے۔ کچھ نہیں، امام عالی مقام کی شان بیان کرنی ہے، ان کی شہادت بیان کرنی ہے، امام عالی مقام کی روح کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، محرم میں سبیل لگانا ہے، 10 20 50 آدمی کو کھانا کھلانا ہے، قرآن خوانی یہ کرنا۔ باقی وہ جو جہالت والی رسم ہے وہ سب ایک رسم چلی آ رہی ہے، لوگ اس کو ڈھو رہا ہے، بالکل ختم ہونا چاہیے۔ میرے گاؤں میں 10 امام باڑا بنتا تھا اور آج الحمدللہ ایک دو کوئی جاہل بناتا ہو۔ تو یہ جاہلانہ رسم ہے کہ گورہنے لے کے جانا، مرغا ذبح کرنا، کھانا بنانا اور اپنے گھر کے ساری پریوار کھا لینا اور ایک پلیٹ میں مرغا گوشت لے جا کے وہاں قبر کے پاس رکھ دینا، بالکل بری بات ہے، بہت برا لگتا ہے دیکھنے میں۔ چونکہ سنی لوگ کرتے ہوئے آ رہے، ہمارے عالم جان بوجھ کر کے بھی نہیں بولتے ہیں، چلو کم سے کم لوگ پڑھ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بالکل چھوڑ دیں۔ آپ آئیں، بالکل ہر جمعرات کے دن آئیں، جمعرات کا بہت اچھا دن ہوتا ہے جمعرات کا دن، آپ آئیں، دور دراز سے چل کے آئیں۔ ابھی میں 4 دن پہلے نیپال گیا تھا۔ نیپال کہاں ہے اور پٹنہ کہاں ہے؟ نیپال کا وہ نوجوان اکیلے جلسہ کروایا تھا، بہت بڑا جلسہ، ہمارے جیسے اور بہت سارے لوگوں کو بلایا تھا، بہت خرچ، اکیلے تنہا وہ نوجوان کیا تھا بالکل۔ اس نے کہا کہ حضرت میں بتاؤں، ہر جمعہ کے دن نیپال سے بائک سے چل کے میں پٹنہ منعم پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے آتا ہوں، ہر جمعہ کے دن۔ کہاں ہے نیپال؟ سیتامڑھی سے آگے، وہاں سے چل کے وہ پٹنہ بائک سے آتا ہے اور ہر جمعہ کے دن وہاں نماز پڑھتا ہے، اور بہت بڑے بزرگ ہیں پٹنہ کے، قطب پٹنہ، ان کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے، سلام پڑھتا ہے، پھر گھر جاتا ہے۔ اس لیے پورنیہ، کٹیہار، آس پاس کے علاقے کے لوگوں 30 کلومیٹر 25 کلومیٹر کوئی معنی نہیں رکھتا، زیادہ مشکل میں گھر جائیں۔ یہاں چونکہ ہم نے ان کو دیکھا ہے نا، کاجھا میں مزار ہے کہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا، وہاں جانا بھی نہیں ہے۔ البتہ چمنی بازار میں بہت سارے بزرگ، سب سے بڑے بزرگ شیخ جمال الحق بندگی عثمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے، بڑے بزرگ ہیں۔ باقی اور بیسی میں ایک مزار لگایا ہے، بالکل پورا گنبد بنا دیا ہے بڑا، وہاں کچھ بھی نہیں، مزار ہی نہیں ہے وہاں، کھانے پینے کے ذریعے جیسے ہندو لوگ جہاں چاہا میٹ جوڑا، ایک مورتی رکھ دیا، پوجا پاٹ شروع کر دیا، ہر چوک چوراہے پہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، جہاں چاہا اینٹ رکھ دیا، پوجا شروع کر دیا، بھجن کیرتن شروع کر دیا۔ انہی ہندوؤں کا دیکھا دیکھی سنی کے کچھ لوگوں نے جہاں چاہا قبر لگا دیا، پوری زمین پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا، کھانے پینے کا ایک ذریعہ ہو گیا، چلو بھی اب 10 آدمی آئے گا، 10 ٹکا دے گا، کم سے کم پیٹ پالا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جس مزار کے اندر صاحب مزار نہیں ہو، اس مزار پہ جانا، اصل مزار کی طرح معاملہ کرنا حرام ہے، سخت حرام ہے۔ تو ایک حرام اور ناجائز کام، یعنی جہاں بھی فرضی اور نقلی مزار ہے وہاں بالکل نہیں جانا، حرام ہے وہاں جانا۔ یہی مزار فرضی نقلی مزار بائسی کا 50 سال کے بعد لوگ کیا بولے گا ہمارے بچے، ارے اس زمانے مولانا شہریار تھے، اس زمانے مفتی زبیر صاحب تھے، اس زمانے مفتی رحمان صاحب تھے، وہ لوگ کچھ نہیں بولے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بہت اللہ کا بڑا ولی آرام کر رہا ہوگا۔ تو ہمارے جیسے مولوی بھی وہاں جا کر کے دھرنا دے گا اور وہاں جا کے چادر چڑھائے گا، چونکہ جانے گا کتنے بڑے بڑے عالم تھے، کچھ نہیں بولا، اور یہ مزار 50 سال کا ہے تو ضرور اچھا ہوگا، نہیں، 500 سال کا بھی نقلی اور ڈھونگی مزار موجود ہے۔ ان نقلی مزار پہ جانا حرام ہے، لیکن یہ تو دیکھا بھالا ہے، سبحان اللہ، کیا بات، ان کی زندگی کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے، صبح و شام کو ہم لوگوں نے دیکھا، ان کے عمل کو دیکھا ہے، علم کو دیکھا ہے، ان کے جنازے کو دیکھا۔ کٹیہار ڈسٹرکٹ کا سب سے بڑا جنازہ، نہ کوئی چودھری، نہ کوئی زمیندار، نہ کوئی دوسرے بڑے نیتا، کسی کے جنازے میں اتنے لوگ نہیں آئے ہوں گے جتنے لوگ اس درویش
مفتی صاحب قبلہ کے جنازے میں لوگوں نے حاضری دی. ایک جنازہ بریلی شریف میں تاج الشریعہ کا تھا, ایک جنازہ کٹیہار لیول پہ, آسمانچل لیول پہ سب سے بڑا جنازہ مفتی صاحب قبلہ کا تھا. سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا والا ہے, کوئی نقلی نہیں, کوئی ڈھونگی نہیں. ایسا نہیں کہ آئے اپنا لباس پہنا, ظاہر میں کچھ ہے اندر میں کچھ ہے, ظاہر میں صاحب ولی بن رہے ہیں اور اندر کمرے میں موبائل چلا کر کے صاحب کچھ سے کچھ دیکھ رہے ہیں. نہیں, اس فقیر کو میں نے 6-7 سال دیکھا, وہ تو پڑھنے کے زمانے میں, اور اس کے بعد تو 20 سال تو میں نے دیکھا, چونکہ ہم ان کے دامادی ہو گئے تو آنا جانا رہا. یہاں طالب علم میرے استاذ بھی ہیں, میرے پیر بھی ہیں اور میرے سسور بھی ہیں, تینوں ایک سمبند ہمارا ہے. اور میں نے ہر اینگل سے دیکھا ہے, لاجواب پایا ہے. جو اندر میں تھا وہی ظاہر تھا, جو باطن میں ہے وہی ظاہر میں ہے. اس لیے اب کوئی اگر بتی شکر پالا نہیں, آپ 30 کلومیٹر دور سے چل کے یہاں آئیں, فاتحہ پڑھیں, ان کے لیے ثواب پہنچائیں, ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کریں. میرا دعویٰ ہے, میرا یقین ہے, اللہ کی رحمتوں سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. جو مشکل کہیں حل نہ ہو, یہاں دعا کریں, اللہ مشکل کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ. باتیں بہت ساری ہو سکتی تھیں, لیکن جو میں نے کہا آپ سے, بہت قیمتی باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی. آج کا جلسہ بڑا کامیاب. مفتی مسیح الدین حشمتی صاحب کی تقریر بڑی زبردست رہی اور نعت خوانی بھی بڑی اچھی رہی. البتہ آنے والے سال سے آئندہ کوشش کی جائے گی کہ یہ ایک عالم کا عرس ہے تو یہاں پہ نعت خوانی وغیرہ کا ہنگامہ زیادہ نہ ہو, زیادہ دینی گفتگو, مذہبی گفتگو زیادہ ہو. وہ دو چار جاہلوں کو جمع کر کے ہاہو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. 50-100 لوگ رہیں, قاعدے کے لوگ رہیں اور 5 گھنٹے تک دین پہنچتا رہے, دین کی گفتگو ہوتی رہے. یہ ہم لوگ نہیں کریں گے تو جاہل اور گاؤں دیہات کا آدمی تو کیا کرے گا, تو 5 شاعر کو بولا لے گا اور پورے رات بھر صاحب وہ کچلے گا کودے گا. نہیں, ایک عالم دین کا عرس ہے, بریلی کا رنگ یہاں ہونا چاہیے. ایک رات مشاعرہ ہو جائے, ایک رات تقریر ہو جائے. ہمارے سجاد صاحب سجادہ ہیں, آئندہ سال سے ہی کرنا ہے, ایک رات مشاعرہ, ایک رات تقریر. اور یہ ایسا فرما بردار بیٹا ہے. ہندوستان میں ہزاروں عرس ہوتے ہیں, اس کا چندہ ہوتا ہے. ہمارے دادا کا عرس ہے, چندہ دیجئے. یہ واحد عرس ہے جس عرس کی رسید نہیں چھپی تھی, جس عرس کا چندہ نہیں ہوتا. یہ سارا پنڈال, سارا اسٹیج ڈیکوریشن, مہنگا شاعر, مہنگے خطیب, یہ اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام, سب مفتی صاحب کی دعا جن کے ساتھ سب سے زیادہ ہے وہ حضرت صوفی باصفا مولانا احسن رضا صاحب ہے. اللہ نے بے پناہ نوازا ہے, ہاتھ میں بہت شفا دیا ہے. جو رانچی سے ریٹائرڈ پاگل آتا ہے وہ مفتی صاحب کے صاحبزادے کی تعبیر سے اچھا ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. تو اب حضرت نے ایسا نوازا ہے کہ سارا خرچ اپنی طرف سے حضرت کر دیتے ہیں. جو خوشی سے کچھ دے دیا, دے نہیں دیا, ہم داماد ہیں, ہم کو بھی دینا چاہیے 1 لاکھ روپیہ ہر سال, چونکہ سال بھر ہم لاکھوں لاکھ کماتے ہیں, مگر ہم نہیں دیتے. مگر ہم نہیں دیتے. بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے صاحب مولانا صاحب دیتے ہوں گے, نہیں, سارا خرچ تنہا یہ نوجوان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نوازتا, اللہ تعالیٰ خود نوازے ہم سبوں کو. ہماری آپ کی سب کی حاضری قبول فرمائے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. حبیبی یا رسول اللہ, آپ محبوب خدا ہو, سرور کل انبیاء ہو, شافع روز جزا ہو, ہم بدوں کو بھی نباہ ہو. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ.
والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے اس محفل پاک کو قبول فرما، شام سے لے کر اب تک جو کچھ بھی تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر نظم میں نثر میں ہوا مولا سے قبول فرما، ہمیشہ ہم سبوں کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سبوں کی ساری خطائیں معاف فرما۔ الہی ہم سبوں کے دین، ایمان، عقیدے سب کی حفاظت فرما۔ الہی جتنے لوگ مفتی صاحب اللہ علیہ رحمہ کی محبت میں یہاں آئے ہیں سب کی جائز اور نیک مرادوں کو پوری فرما۔ ہماری ماں بہن بیٹیاں کثیر تعداد میں یہاں آئی مولا، ان سبوں کو پردے میں رہ کر، لڑائی جھگڑے سے بچ کر، شوہر کی نافرمانی سے بچ کر اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بیٹیوں کو زبردست ڈھنگ سے اسلامی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میلہ ٹھیلا بازار میں بے پردہ گھومنے کی نحوست سے انہیں محفوظ اپنی عزت، اپنے دین، اپنے ایمان کی توفیق عطا فرما۔ نوجوان بچے اس محفل عرس میں آئے مولا، اپنے نیک بندوں کے صدقے ان سارے نوجوانوں کو نیکیوں کا شوق عطا فرما دے، برائیوں سے نفرت عطا فرما دے، سبوں کو محفل میں آنے کے آداب عطا فرما دے۔ ہمیشہ تو پینٹ شرٹ لوگ پہنتے ہی ہیں، اس طرح کی محفلوں میں اسلامی جبہ کرتا پہن کر، ٹوپی پہن کر آنے کی توفیق عطا فرما دے، اور سارے لوگوں کو اس محفل سے واپس جانے کے بعد نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک بندوں کے آستانے پہ ان کی قبروں کے پاس دعائیں قبول فرماتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ علیہ رحمہ کے آستانے کے قریب ہم سب دعا کرتے ہیں، جس کے گھر میں جو الجھن ہے، جو پریشانی ہے مولا سب کی الجھنوں کو دور فرما دے، سب کے گھروں میں امن، امان، سکون، چین عطا فرما دے۔ جس کے گھر میں بن بیاہی بیٹیاں ہیں مولا اپنے کرم سے ان کی شادی کا انتظام فرما دے۔ جن کے گھر میں بچے بے روزگار ہیں، بن بیاہے ہیں، ان کے لیے روزگار، ان کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑا ہے اپنے کرم سے سارے جھگڑوں کو دور فرما دے، ہمارے گھروں میں دینی ماحول عطا فرما دے۔ یا اللہ مفتی صاحب قبلہ کہ اس مدرسے کو ویران ہونے سے بچا جائے، اس کی تعمیر و ترقی کے اسباب غیب سے عطا فرما دے۔ جو رضوی ہاسٹل کا پلان ہے مولا غلام غوث مرکزی نے بنایا، مولا اپنے کرم سے اس تعمیر کے لیے اسباب غیب سے عطا فرما دے۔ علاقے کے سارے مسلمانوں کو اس مدرسے کی محبت عطا فرما دے، خوب بڑھ چڑھ کر اس چمن کو سجانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اللہ کے سارے بچوں کو صحت، عافیت، تندرستی عطا فرما دے۔ بالخصوص مولانا احسن صاحب اللہ کو خوب صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما دے۔ ان کے ہاتھ میں یا اللہ شفا رکھ دے تاکہ خلق خدا کو اس سے اے اللہ ہم سبوں کو بھی تمام بیماریوں، آزاریوں، مشکل مرحلوں اور تمام خطرناک امراض سے ہم سبوں کو محفوظ فرما دے، صحت، عافیت، تندرستی، خوشحالی کی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ مفتی صاحب قبلہ کی اہلیہ ہماری خالہ جان وہ بیمار ہیں مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس دعا کی قبولیت کی گھڑی کے وقت میں یا اللہ دعا قبول کرتے ہوئے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے۔ جب تک ان کی زندگی ہے مولا انہیں صحت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جب وقت اجل آ جائے زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو، ایمان کی حالت میں عزت کی اچھی موت عطا فرما دے۔ اے اللہ مفتی صاحب قبلہ کے دوسرے بیٹے ڈاکٹر محسن صاحب وہ بھی بیمار رہتے ہیں مولا اپنے کرم سے شفاء کاملہ عطا فرما دے، اور گھر کے سارے ان کے پوتوں، نواسوں، نواسیوں سبوں کو دینداری پرہیزگاری عطا فرما دے۔ جتنے لوگ